آج ہم محرم کے مہینے میں کچھ اہم پہلوؤں کا ذکر کریں گے کہ محرم کے مہینے میں ڈھول بجانا، ماتم کرنا، جلوس نکالنا، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ تو نہیں، اور بہت افسوس ہوتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ ہم اصلی پیغام اور اصلی سبق کو بھول کر خود کی بنائی ہوئی قائم کی ہوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کیونکہ جن امام حسین نے اللہ کے حکم کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، آج ہم انہی کے اصلی پیغام کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ایک بات بتائیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے مہینے میں جلوس نکالنا، ماتم کرنا اور یہ ڈھول بجانا، یہ سب کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا فرض نماز چھوڑ کر اور سنتوں کو بھول کر یہ سب کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا یا پھر ہمیں یہ سکھایا تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں نماز نہیں چھوڑیں اور دین پر ڈٹے رہیں؟ رائٹ؟ تو پھر ہم سب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ کربلا کے بعد امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین 35 سال تک کربلا میں زندہ رہے اور ان کی بہن سیدہ زینب بھی زندہ رہی۔ اور اگر یہ سب چیزیں محرم کا حصہ ہوتی تو کیا سب سے پہلے یہ سب کچھ وہ نہ کرتے جنہوں نے کربلا کو اپنی نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ کربلا کا اصلی مقصد کیا تھا؟ کربلا میں پیاس تھی، مصیبتیں تھیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، ہمیں سکھایا کہ کیسے دین پر ڈٹے رہنا، کیسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیسے صبر کرنا ہے۔ ہم آج کربلا کو اس لیے بھول گئے کیونکہ ہم نے کربلا کو تو یاد رکھا، لیکن کربلا کا واقعہ اور اس کا سبق ہم لوگوں نے یاد نہیں رکھا۔ حضرت امام حسین کو ہمارے ڈھول اور ماتم اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے دین پر ڈٹے رہنا ہے، کیسے صبر کرنا ہے، کیسے ہر حالات سے لڑنا ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے اور کربلا یہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ حضرت امام حسین سے محبت کرنا ہے، کیسے محبت کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی قربانی سے سبق سیکھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پکڑے رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے رکھو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کربلا میں کیا صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اکیلے؟ وہی تھے جو شہید ہوئے؟ نہیں، کربلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 شہزادے تھے جو شہید ہوئے تھے، عمر بن علی، عثمان بن علی اور اس کے بعد ابو بکر بن علی اور عباس بن علی۔ آج ہم ان کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کا نام خلافۂ ثلاثہ کے نام پر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یاروں کے نام پر رکھا ہے، اس لیے ہم لوگوں نے انہیں کربلا کے میدان سے ہی نکال دیا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے گزارش بھی کر سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس طرح ان کے دین کی حفاظت ہونی ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی امت کے لوگ اس بات پر فخر کریں کہ کیسے ان کی نواسوں نے اپنی قربانی دے کر اپنے نانا کا دین بچا لیا۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کربلا میں حضرت امام حسین اکیلے تھے؟ نہیں، وہ اللہ کی پوری قدرت تھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی جو وہ سجدے کی حالت میں تھے، بس ان کے ایک حکم کا انتظار تھا، لیکن انہوں نے نہیں دیا حکم کیونکہ انہوں نے اپنے نانا کا دین بچانا تھا اور اس قربانی کو سکھانا تھا کہ کیسے دین اور حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اگر وہ حکم دے دیتے تو یزیدیوں کا نام و نشان ختم ہو جاتا، لیکن وہ سجدے کی حالت میں انہوں نے نماز ادا کی اور وہ دین پر ڈٹے رہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے ہر پہلو پر کوئی نہ کوئی سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اپنے نانا کا دین بچایا، نے اپنے نانا کا دین بچایا، اور افسوس کی بات ہے ہم سب آج یہ سب چیزیں بھول گئے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جو کہ اللہ کی حکمت تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے ہی خبر تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور کربلا ہمیں صبر سکھاتی ہے، ہر حالات میں ہر مشکل میں ڈٹے رہنا سکھاتی ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم سب یہ سب چیزیں بھول گئے ہیں اور ہم لوگوں نے اپنی ہی الگ روایتیں نکالنی ہیں۔ کوئی بھی کربلا کے اصلی پیغام کو نہیں سمجھ رہا، کربلا کا واقعہ یاد رکھ رہا ہے، پیغام بھول گئے ہیں، سبق بھول گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ شہداء کبھی مرتے نہیں ہیں، شہداء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور شہید کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ اور اگر آج وہ یہ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے ان کی امت کے لوگ ڈھول بجا کر، جلوس نکال کر، ماتم کر کے ان کی قربانیوں کا تماشا بنا رہے ہیں، تو کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ محرم کے مہینے میں ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے اوپر درود بھیجیں، ہم روزہ رکھیں، ہم اس دین کو سمجھیں جو انہوں نے پیغام کی صورت میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنے آخری وقت میں بھی اپنی امت کے لیے خیر خواہی کی دعا کی، اور آج یہ سب کچھ دیکھ کر انہیں کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ کیا آپ مجھے بتائیں کہ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کرنا اور اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے آپ کے جسم نے بھی جواب دہ ہونا ہے، یاد رکھیے، ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ ہمارے دین میں تو یہ نہیں چیز لکھی، اور جو لوگ
یہ کہتے ہیں نا کہ قصہ یوسف اور بہت سے قصے لے آتے ہیں اور ان کو اس چیز پہ کربلا کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچھڑے تھے تو ان کی بنائی چلے گئی رو رو. تو وہ تو ایک باپ کی محبت تھی. حضرت یعقوب تو اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ روتے روتے اللہ سے دعائیں کرتے کرتے ان کی بنائی چلے گئی. اس چیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اپنی جان پر ظلم کیا, انہوں نے ماتم کیا, انہوں نے افسوس کیا. نہیں, انہوں نے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا اور انہوں نے کبھی سجدہ نہیں چھوڑا. انہوں نے ہر حال میں نماز ادا کی. انہوں نے تو اف تک نہیں کی. ہمارے نبی, صحابہ اکرام, اولیاء, جن کی جتنی بھی زندگی اور ان کی زندگی میں جتنے بھی پہلو ہیں, جتنے بھی واقعے ہیں, ہر واقعہ ہم لوگوں کو صبر کرنا سکھاتا ہے, دین پر ڈٹے رہنا سکھاتا ہے, حق بات پر ڈٹے رہنا سکھاتا ہے, ظلم کے آگے جھکنا نہیں سکھاتا. اللہ کا انہوں نے پیغام دیا ہر واقعے میں اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی. اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. یہ تو پھر بھی کربلا کا واقعہ تھا. آج لوگ کربلا کے اصلی پیغام اور واقعے کو بھول چکے ہیں. مطلب واقعہ انہوں نے یاد رکھا ہے لیکن اصل مقصد بھول گئے اور اپنے بچوں کو بھی کربلا کے نام پر ڈرایا ہوا ہے, اس کا واقعہ سنا. تو یہ غلط ہے. آپ اپنے بچوں کو کربلا کا واقعہ سنائیں, ان کو بتائیں کہ ان سے کیا سبق حاصل ہوا ہے اور کیا سبق دیا ہے. انہوں نے قربانی دے کر کیسے اپنے دین کو بچایا ہے تاکہ ان میں جذبہ ہو, احساس ہو, پیدا ہو, قوت پیدا ہو, جذبہ پیدا ہو, ہر مشکل میں لڑنے کا, ہر مشکل میں ثابت قدم رہنے کا, اللہ کی اطاعت کرنے کا, اللہ سے محبت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر چلیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.